بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارتداد کی حالت میں مرنے والے شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ سوال: بندہ ناچیز کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اسلام سے پھر گیا ہے، عمر دراز ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، اپنے بھائی کے گھر رہتا ہے، ان کے نام کھیت، زمین، مکان وغیرہ ہیں۔ اگر ان کا بھائی اس لیے ان کو کھانا دے کر کہ وہ اپنی جائیداد اس کے نام کر دیں تو یہ کیسا ہے؟ اگر وہ آدمی کافروں کے ہاں فوت ہو جاتا ہے تو کیا حکم ہے، اور اگر مسلمانوں کے ہاں اس کا انتقال ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ میرا ایک رشتہ دار ہے، وہ اسلام سے پھر گیا ہے، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور بھائی کے گھر میں رہتا ہے، تو ان کو کھانا وغیرہ دینا اور دیگر اس کے ساتھ معاملات کرنا یہ کیسا ہے؟ جواب: مذکورہ شخص کو اسلام کی اہمیت بتلائی جائے اور اس کو اگر شک و شبہ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور اس نیت سے اس کو کھانا وغیرہ دیا جائے کہ عجیب نہیں وہ پھر سے مسلمان ہو جائے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس شخص کو اسلام کی اہمیت بتائی جائے اور یہ دلائل سے ثابت کیا جائے کہ اسلام برحق ہے، اور اگر اس کو کوئی شک اور شبہ ہے، کوئی اشکالات، کوئی سوالات ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ باقی رہا اس کو کھانا وغیرہ دینا، تو کھانا دینا اس کو جائز ہے اس نیت سے کہ وہ شاید پھر سے مسلمان ہو جائے۔ قیامت کے روز ساری مخلوق کو کہاں جمع کیا جائے گا؟ سوال: قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو کس میدان میں جمع فرمائیں گے؟ اس میدان کا نام کیا ہے اور وہ میدان کون سے ملک کا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مخلوق کو کہاں جمع فرمائیں گے، اس میدان میں، اس میدان کا نام کیا ہے اور وہ میدان کون سے ملک میں واقع ہے؟ جواب: بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان عرفات میں جمع کیا جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ میدان کون سا ہے اور کہاں ہوگا۔ البتہ بعض علماء نے مسند احمد وغیرہ سے سیدہ میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ میدان عرفات میں ہی جمع کیا جائے گا، یعنی سعودی عرب میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ میدان کون سا ہوگا۔ البتہ ایک روایت سیدہ میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام حشر و نشر کی سرزمین ہے، یعنی شام میں ہی وہ میدان ہوگا جہاں پر مخلوق کو جمع کیا جائے گا۔ تو دو قسم کی روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق وہ میدان عرفات ہوگا، اور دوسری روایت کے مطابق وہ میدان شام کی سرزمین ہوگی۔ کیا ہر آدمی سے قبر میں سوال و جواب منکر نکیر سوال و جواب کرتے ہیں؟ سوال: کیا ہر آدمی سے مرنے کے بعد منکر نکیر فرشتے قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں، یا کچھ لوگ اس سے مستثنیٰ بھی ہیں؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن مرنے والے اور شہید وغیرہ کا حساب آخرت میں ہوگا، تو قبر میں حساب و کتاب اور آخرت کے حساب و کتاب سے کیا مراد ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے قبر میں منکر نکیر فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے یہ سوال و جواب ہوتا ہے، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مستثنیٰ ہیں اور جن سے سوال و جواب نہیں ہوگا؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا، آخرت میں ہی ہوگا، جیسا کہ جمعہ کے دن انتقال کرنے والے اور شہید، تو اگر ایسا ہے تو پھر قبر میں حساب و کتاب اور آخرت میں حساب و کتاب سے کیا مراد ہے؟ جواب: حساب و کتاب تو آخرت میں ہوگا، قبر میں دو امور ہیں، سوال و جواب اور فتنہ قبر، اس کو عذاب قبر بھی کہتے ہیں۔ جہاں تک سوال و جواب کی بات ہے، اس کے بارے میں بعض فقہاء نے کہا ہے ہر ذی نفس سے سوال ہوگا، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ شارح بخاری شریف علامہ قسطلانی اور شارح جامع صغیر علقمہ کی تحقیق یہ ہے کہ کچھ مستثنیات ہیں جن سے سوال نہیں ہوگا۔ علامہ سیوطی نے بھی ان کو بیان کیا ہے جن سے سوال نہیں ہوگا، مثلا شہیدوں سے اور جو اسلامی حکومت کی سرحد کی فوجی حفاظت پر مامور ہیں۔ نمبر 2، طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر جو انتقال کر جائے۔ نمبر 3، طاعون کا مرض جو پھیل رہا ہو اور وہ دوسری جگہ منتقل نہ ہو،
انہی ایام میں اس کا انتقال ہو جائے۔ نمبر 5 صدیقین سے، اور نمبر 6 جمعہ کے دن یا رات میں جس کا انتقال ہو۔ نمبر 7 اطفال، اور نمبر 8 جو ہر رات میں سورہ ملک پڑھتا ہو، اور بعض نے سورہ سجدہ کا اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح رمضان میں انتقال کرنے والا بھی اس میں شمار کیا گیا ہے۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حساب کتاب کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہوگا آخرت میں۔ قبر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سوال جواب، اور ایک جو ہے وہ فتنہ قبر، جس کو عذاب قبر بھی کہتے ہیں۔ تو جو فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، اس میں ایک روایت تو یہ ہے کہ ہر انتقال کرنے والے شخص سے سوال و جواب ہوگا، ہر ذی نفس سے سوال ہوگا جس کا نفس ہے اور جس کی روح ہے۔ تو اس میں سارے شامل ہیں، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا، مثلاً وہ شہید ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی سرحد پر فوجی حفاظت کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہو جائے، اور اسی طرح وہ شخص بھی کہ جہاں طاعون پھیل رہا ہو اور وہ وہاں سے نہ نکلے اور اسی علاقے میں انہی ایام کے اندر اس کا انتقال ہو جائے۔ اسی طرح صدیقین کو بھی ان میں شامل کیا گیا ہے، جمعہ کے دن یا رات میں جس کا انتقال ہو جائے، اور جو بچے ہوتے ہیں ان سے بھی سوال جواب نہیں ہوتا، اور اسی طرح جو ہر رات سورہ ملک یعنی سورہ تبارک الذی پڑھتا ہے اس سے بھی سوال جواب نہیں ہوگا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ سجدہ بھی اس کے اندر داخل ہے، کہ جو سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھے اس سے سوال جواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان میں جس کا انتقال ہو جائے اس سے بھی قبر میں سوال جواب نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام بھی اس کے اندر داخل ہیں کہ ان سے بھی قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا، اور وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، قال علیہ الصلاۃ والسلام، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر۔ کوئی مسلمان نہیں ہے جس کا انتقال ہو جائے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مگر اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے بچاتے ہیں۔ یعنی جس کا انتقال جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، من مات لیلۃ الجمعۃ او یوم الجمعۃ دفع اللہ عنہ عذاب القبر۔ جس کا انتقال جمعہ کی رات ہو جائے یا جمعہ کے دن ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو دور کر دیتے ہیں۔ سور کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ ہمارے علاقے میں ایک مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے وعظ میں فرمایا قیامت میں سور پھونکا جائے گا، تو ہم نے ان سے پوچھا سور کی شکل و صورت کیا ہوگی، تو وہ اس کو نہ بتلا سکے۔ آپ تحریر فرما دیں کہ سور کیسا ہوگا۔ قیامت میں جو سور کا لفظ ہم سنتے ہیں قیامت میں ہوگا، پھونکا جائے گا، وہ اس کی شکل اور حیت کیسے ہوگی؟ جواب، سور نور کا بنا ہوا ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا، مس سور، سور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرن ینفخ فیہ، ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ تو مطلب یہ ہوا سور کی جہاں تک شکل کی بات ہے تو وہ نور کا بنا ہوا ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، اور اس کی تصدیق اور تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا، مس سور، سور کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قرن ینفخ فیہ، ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔